قرآن کا احترام کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن کی عزت کرتے ہیں، قرآن کا احترام کرتے ہیں، وہ صرف اس حد تک ہیں کہ ہم نے قرآن کو دکان سے خرید کر، اس کا ہدیہ دے کر، اس کو غلاف کے اندر بند کر کے الماری کے اندر سجا دیا ہے۔ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کوئی پریشانی یا بیماری آتی ہے، ہم قرآن سے لکھ کر اس کا تعویذ بنا دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہمارا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو ہم قرآن کو اٹھا لیتے ہیں، اس پر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھاتے ہیں، کورٹ کچہری کے اندر پیش کرتے ہیں۔ جب بہن اور بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو قرآن اس کے سر پر رکھ کر جب اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن بھی اس کے ساتھ رخصت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سر پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں، ہم نے قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے وہ یہ ہے لعلکم تذکرون، تم قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَہُدًى لِلنَّاسِ، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کب ملے گی آپ کو؟ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں وَالْفُرْقَانِ، یہ قرآن اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ ہمیں قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن پہ عمل کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 کے اندر فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے نزول کا مقصد نصیحت ہے، قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت ہے، قرآن کے نزول کا مقصد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو قرآن کی روشنی کے اندر حل کیے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اے پیغمبر آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اختلافات کو ختم کر سکے، قرآن کو بیان کر کے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف چلے جائیں۔ تو قرآن جس مقصد کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم قرآن سے تعویذ بنانے لگ گئے۔ میں یہ گفتگو نہیں کر رہا کہ تعویذ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ تعویذ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ الگ موضوع ہے، اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن ہم قرآن کو اس لیے ہم نے رکھ دیا ہے کہ ہم قرآن کو اس سے تعویذ لکھیں گے تاکہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ ہم قرآن کو بہن اور بیٹی کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کے سر پہ رکھ کے اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے، اختلافات پیدا نہ ہو۔ اور ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو قرآن کے احکامات کو مانتے ہی نہیں، قرآن کے احکامات کے دشمن ہوتے ہیں، قرآن کے احکامات کے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔ وہ تو انگریز کے قانون کو مانتے ہیں، وہ انگریز کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن کے قانون کو تو وہ جہالت اور اندھیرا کہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی قرآن کو اپنی بہن اور بیٹی کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کا تعویذ بنائیں، قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بہن بیٹی کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کریں، قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں کہ آپ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر قرآن کی قسمیں کھائیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ قرآن اس لیے نہیں کہ آپ اس کو الماری کے اندر رکھ کر موبائل اٹھا کر 24 گھنٹے آپ موبائل دیکھتے رہے اور قرآن کی شکل بھی آپ دیکھنا بھول جائیں، اس لیے اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مقاصد بیان کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن ہم نے اس پیغمبر کو اس لیے دیا ہے، یہ پیغمبر اس قرآن کی تلاوت کرے گا، ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ پیغمبر تزکیہ کرے گا، قرآن سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے آج ہمارا تزکیہ نہیں ہے، ہم گناہوں سے پاک نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے پیغمبر کے مقاصد کا، یہ پیغمبر اس لیے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ یہ پیغمبر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ تلاوت الگ چیز ہے، قرآن کی تشریح اور تعلیم الگ چیز ہے، اور نمبر 4 حکمت کی یعنی حدیث کی تعلیم بھی دیں۔ تو جو قرآن کے نزول کے مقاصد تھے، جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا، وہ مقصد ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور جس مقصد کے لیے قرآن کو اللہ نے نازل نہیں کیا وہ مقصد اب ہم نے اپنا لیا ہے۔ بعض لوگ تو قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کوئی سائنسی باتیں دیکھ لیں۔ قرآن سائنس کے لیے نہ اللہ نے نازل نہیں کی تھی، سائنس قرآن کا مقصد نہیں۔ ہاں سائنسی باتیں وہ قرآن کے تابع ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جو سائنس سے تعلق رکھتی ہے لیکن وہ قرآن کے مخالف نہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ نے نازل کی ہے اور اللہ فطرت کے مطابق باتیں کرتا ہے۔
انسانوں کی فطرت کے مطابق، اور سائنسی جتنا نظام ہے یہ انسان کی فطرت کے مطابق اللہ چلاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن جو ہے وہ سائنس کے مخالف نہیں، لیکن سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے۔ قرآن اس لیے اللہ نے نازل نہیں کیا کہ ہم دوسرے مقاصد حاصل کریں، جو مقاصد اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں ان مقاصد کو ہمیں اپنانا ہوگا۔